اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ میں ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا بالکل سہل اور مستقل کلمہ ہے۔ معبود کا ذہنی تصور کبھی کسی نظر آنے والے بت کی موجودگی نے کم نہیں کیا۔ رسول کی عظمت نے کبھی انسانی اقدار کی خلاف ورزی نہیں کی، اور اس کی زندگی کے امور نے ان کے ماننے والوں اور پیرووں کو مقام شکر کو کبھی عقل و دین کی حدود سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ بحر اوقیانوس سے گنگا کی وادی تک قرآن کو نہ صرف بنیادی آئین کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ آج کی دنیا میں ضرورت دین یا شہری اور جرائم کی خاطر بلکہ تمام قوانین عمل و وراثت کے لیے قرآن کو ہر حالت میں حکم آخر اور غیر متغیر قانون پروردگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلام کی یہ حیات مستقل نواسۂ رسول اسلام سید الشہداء علیہ السلام کی مرہون منت ہے، کیونکہ وقت کا حاکم تو برملا کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے نبوت کا ایک کھیل کھیلا تھا۔ نہ ان پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ فرشتے آتے تھے، نیز یہ کہ کاش کشتگان بدر و احد آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں، بلکہ دنیا کا ہر ذی شعور انسان کربلا کے خونین واقعات کا مطالعہ کر کے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حسین مظلوم کے اس عظیم کارنامے میں ثانی زہرا برابر کی شریک ہیں۔ جس طرح بھائی بقائے اسلام کا ذمہ دار ہے، جس طرح بھائی کے خون ناحق کی لہروں نے باطل کے حشر سامانیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیا ہے، اس طرح بہن کے کردار و مظلومیت نے حسینیت کو حیات دوام دے کر دم لیا ہے۔ جس طرح اسلام حسین سے زندہ ہے، اسی طرح حسینیت زینب سے زندہ ہے۔ ہمارا سلام ہو اس ہستی کے اوپر۔ ناممکن ہے کہ حسین کا ذکر ہو اور اس کے ساتھ ہی زینب علیہ کا ذکر نہ ہو، لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس طرح اسلام کے لیے ذکر حسین امام علی مقام ناگزیر ہے، اسی طرح تذکرہ زینب بغیر تصور اسلام میں رنگ بھرنا ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے، سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار سلام، سلام جرت حیدر کی یادگار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر۔ گواہ ہے تیری ہمت پہ کربلا کی زمین، گواہ ہے تیری ہمت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین، بجھا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دین، سکون و صبر کی ایک کائنات لے کے چلی، سکون و صبر کی ایک کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، نفس نفس میں مقاصد کی عظمتوں کا خیال، قدم قدم پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال، کھلے جو بال تو بکھرا حسینیت کا جمال، ردا چھنی تو بڑا عصمتوں کا جاؤ جلال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی،
نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج بھی حسینیت زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے، شرافت زندہ ہے، خدا اور رسول کا نام زندہ ہے۔ ہمارا ہدف کربلا کی ہمہ گیر و بے مثال المیے کے انتہائی اندوہناک حصے کی وضاحت ہے، جس کا تعلق مولائے کائنات علی کی نور نظر اور سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا کی لخت جگر سے ہے۔ ہمیں اس بے سر و سامانی سے متعلق حقائق کو بے نقاب کرنا ہوگا، جس کے باعث ثانیہ زہرا کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، پھر دمشق سے مدینہ تک کی دربدری کے قائد نظر آتی ہیں۔ ہمیں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہوگا جن کے بنی امیہ کے لیے جو بدترین دشمنان رسول اسلام تھے، حکومت اسلام کے تمام راستے ہموار ہوتے چلے گئے۔ یہ لوگ فتح مکہ میں غلامی سے آزاد ہو کر اتنی طاقت اور قوت پکڑ گئے کہ ان کے گستاخ ہاتھ اولاد رسول ہاشمی کی گردنوں تک بڑھ آئے تھے، اور نبی کے پیاروں پر جو مظالم روا رکھے گئے تھے، عیسائی اور غیر مسلم دنیا بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ ہو سکی۔ ایک متعصب مورخ ایڈورڈ گبن کی طرف ہم آپ کا مبذول کراتے ہیں توجہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے والوں نے ان کی اولاد کی وراثت کو غصب کر لیا، اور بت پرستی کے ماہرین ان کے دین اور سلطنت کے سربراہ بن بیٹھے۔ ابو سفیان کی مخالفت ظالمانہ واقع ہوئی تھی، اس کا قبول اسلام مجبوری سے تھا، اکراہ سے تھا، اس کا نیا دن اس کی ضرورت اور طمع کی پیداوار تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اب یہ دین پھیلتا جا رہا ہے۔ اس نے جنگیں بھی کی تھیں، شاید خدمت بھی کی ہو، شاید ایمان بھی لایا ہو، اسلام بھی لایا ہو، اور اس کے خیال میں بنی امیہ کے تازہ اقدار نے اس کی جاہلیت کے گناہوں کو معاف بھی کروا لیا ہو۔ ابو سفیان اور ظالم اور بے رحم ہندا کے بیٹے امیر معاویہ نے اپنے شباب میں کہا یہ جاتا ہے کہ وحی لکھنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر نے اسے شام کی حکومت کے لیے اعتماد میں لے لیا۔ اس نے شام کے اہم صوبے پر 40 سال سے کچھ زیادہ عرصے حکمرانی کی، جس میں ماتحتی اور سرداری دونوں کیفیات شامل کی۔ کس قدر حقیقت کے قریب ہے یہ بات؟ اگر ہم یہ کہیں تو فطرت کے عین مطابق ہوگا کہ ابو سفیان اور ہندا نے جب دیکھا ہوگا کہ دنیاوی اقتدار بنی ہاشم سے ہٹ کر دیگر قبائل کے افراد میں منتقل ہو سکتا ہے، بلکہ ہو گیا ہے، دوسرے لوگ آ گئے، اہل بیت رسول کو پیچھے کر دیا، بنی ہاشم کو ایک طرف کر دیا، اور پھر دوسرے لوگ اس حکومت کے اوپر قابض ہو گئے، تو یقیناً ابو سفیان نے بھی حصول اقتدار کا خواب ضرور دیکھا ہوگا، اور اس کی اولاد و افراد قبیلہ نے عرب کی وحشتناک اور کینہ پرور طینت کے زیر اثر رسول کے گھرانے اور بنی ہاشم سے بدر و احد کے کشتگان کا انتقام لینے کے لیے کیا کیا ارمان نہ کیے ہوں گے۔ اس سلسلے میں جسٹس امیر علی کی مشہور زمانہ کتاب اسپرٹ آف اسلام سے ایک
اقتباس پیش کیا جا رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بنی امیہ کے اناد نے وہاں مدینے میں بھی امام حسن کا پیچھا نہ چھوڑا اور چند ماہ کے بعد ہی انہیں یعنی امام حسن کو زہر سے شہید کر دیا۔ ہند کے بیٹے کا ستارہ اقبال اب عروج پر تھا۔ ابو سفیان کی مکہ پر حکمرانی کی امنگ اب امیر معاویہ کے ذریعے بلند تر پیمانے پر پہنچ گئی تھی اور پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح رسول اسلام کے دو بدترین اور سنگین ترین دشمنوں کا بیٹا تقدیر کی عجیب ترین ستم ظریفی کے باعث اور ظلم و ستم کے باعث، جس کا کوئی اور نمونہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، بذام خود تخت خلافت پر متمکن ہو گیا۔ مبادہ کے امیر معاویہ کے کردار کے بارے میں ہمیں کسی تعصب کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، ہم ایک ایسے مورخ کے الفاظ پیش کر دیتے ہیں جس کو طرفین میں کسی کے خلاف کسی طرح کے تعصب کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ آسبورن لکھتا ہے: بنی امیہ کا عیار و بے باک اور بے رحم پہلا خلیفہ اپنی حکومت کو پختہ و مضبوط کرنے کی خاطر کسی قسم کے جرم کرنے میں کوئی کمزوری نہیں دکھاتا تھا۔ اپنے کسی خوفناک دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے دشمن کو قتل کروا دینا اس کا قطعی معمول تھا۔ نواز رسول حضرت امام حسن کو اس نے زہر سے شہید کروا دیا۔ مالک اشتر کو جو حضرت علی علیہ السلام کی دست راست کی حیثیت رکھتے تھے اس طرح راستے سے ہٹا دیا کہ پتہ بھی نہ چل سکا۔ اپنے بیٹے یزید لعین کی جانشینی کی خاطر امیر معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے اور امام حسن کے ساتھ کیے گئے سارے معاہدوں کو توڑ ڈالنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ جو اب اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو علی علیہ السلام کے وارث صاحبزادے تھے، اس کے باوجود اس سنگ دل، خود غرض اور مکمل طور پر ملحد عرب نے بلاد اسلامیہ پر مطلق طور پر حکمرانی کی اور اس کے جانشین تقریباً 120 سال تک اقتدار پر ہر طرح قابض رہے۔ اس بے قاعدی کی وجوہات دو باتوں میں پائی جاتی ہیں، جن کی طرف میں ایک سے زیادہ مرتبہ یعنی کہ مصنف اشارہ کر چکا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک سچا اور پاک باز مسلمان یہ عقیدہ رکھنے لگا کہ اس کا دین صحیح معنوں میں دنیاوی منقلبات سے واضح طور پر الگ رہنے ہی میں مضمر ہے، جبکہ دوسری کیفیت کا تعلق عربوں کی قبائلی ذہنیت سے ہے۔ تو یہ اسپرٹ آف اسلام جو آپ کے سامنے اس کا اقتصاب پیش کیا۔ امیر معاویہ کے اقتدار حاصل کرنے سے زمانۂ جاہلیت کے اقتدار امراء کے رواج نے ایک بار پھر اسلام کی جمہوری طرز سے حکومت کی جگہ لے لی۔ کفر نے فسق و فجور کی قوت کے ساتھ دوبارہ طاقت پکڑ لی۔ بنی امیہ کے عاملوں اور فوج نے ہر طرح کے عیوب اور بد اخلاقیوں کی جگہ پالی۔ حجاز اور عراق غاصب حکمران کے تحت نالہ و فریاد کرنے لگے، لیکن اسلام کی گردن پر اس کا شکنجہ اس قدر شدید تھا کہ کسی قسم کا خوف اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے نہایت بے رحمی سے دولت وصول کر کے اپنے خود غرض خوشامدیوں پر لٹاتا تھا، جو اس کے عوض ہر قسم کے احتجاجی آواز کو دبانے میں اس کے معاون اور مددگار تھے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنے سالاران فوج کو جمع کیا، ان سے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی، جسے اس نے تخت خلافت کے لیے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس عمل کو آپ یزید کے لیے حق خلافت تسلیم کریں گے۔ امیر معاویہ کی موت پر بنی امیہ کا یہ عیاش شہزادہ اس تخت پر متمکن ہوا